الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب. ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، یہیں کا ہے. مطلب یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ توجہ اگر رکھیں گے نا تو توجہ رکھنے میں ہی کئی مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. مثلا ایک اسلام میں نے پرچی لکھی تھی جمعرات کو، جب یہ قیامت سے متعلق بیان کیا جا رہا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 76 پہ لکھا ہوا ہے قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے، لکھا ہوا ہے. تو ایک اسلامی نے پرچی لکھ دی، کیا قیامت آ گئی، آدھا گزر چکا ہے. یہ اب جیسے کوئی خواب سنا ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی زیارت کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی زیارت کر رہا ہوں. تو وہ کہے گا دیکھ رہے ہو گے اس کو. تو یہ حکایت بیان کی جاتی ہے. حکایت بیان کرنے میں ماضی حال مستقبل سب برابر ہوتے ہیں. جس طرح چاہے بندہ اپنے حال کی ماضی کی حکایت بیان کرے. حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، آپ کو عطا کیا گیا، حق ہے، یہ واقعی درست ہے. اس حوض کی مسافت پیمائش 1 مہینے کی راہ ہے. 1 مہینے تک چلتا رہے، جتنا وہ سفر طے کرے گا 1 مہینے کی مدت میں، اتنی لمبی اس کی پیمائش ہے. اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، گنبد نما، گنبد ہوتے نا گنبد، اس طرح کے قبے بنے ہوئے ہیں. چاروں گوشے برابر. اس کے چاروں گوشے کیا ہے؟ برابر، یعنی زاویہ قائمہ. یہ جیومیٹری کی ایک اصطلاح ہے. کس کی اصطلاح ہے؟ یعنی لمبائی بھی برابر اور چوڑائی بھی برابر ہے. ٹھیک ہے، اگر لمبائی بالفرض 6 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 6. لمبائی اگر 5 انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی؟ 5. تو دونوں برابر ہے. اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ. اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. اور اس پانی کی کیا شان ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اب پیاسا تو نہیں ہوگا لیکن بار بار لذت کے لیے پیتا رہے گا. پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا، اب کس کے لیے پیے گا؟ لذت کے لیے پیے گا. اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک پرنالہ سونے کا، دوسرا چاندی کا. یہ ایسا عظیم الشان حوض کوثر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دستہائے مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما رہے ہوں گے. ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے ہی ہیں. میزان حق ہے، ترازو جہاں اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی درست ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، بدی کا پلہ نیچے ہو جائے گا. تو بھاری ہونے کے کیا معنی؟ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے. بھاری ہونے کے معنی کیا ہے؟ اوپر اٹھے. دنیا کا سا معاملہ نہیں
کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، نیچے جھکتا ہے، اور اس میزان میں کیا ہوگا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے. اگر نیکیوں والے اعمال زیادہ ہوئے تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا، گناہوں کا معاملہ ہوا تو وہ پلہ اوپر اٹھ جائے گا. مقام محمود یہ پیچھے گزر چکا کہ یہ وہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، ثنا، خوبی، وصف، اوصاف، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا آپ کو. اس جھنڈے کو کیا کہیں گے، لواء الحمد. تمام مؤمنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. جھنڈے کے تلے بھی اگر رضا کی زباں کھلے تو وہ حضور کی ثنا خوانی میں کھلے. صراط حق ہے، پل صراط یہ بھی حق ہے، درست ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. یہ آخری سٹیپ، جو اس کو پار کر لے گا، پار کرتے جنت میں داخل ہو جائے گا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی. اور حسب اختلاف اعمال، جس کے جیسے اعمال ہوں گے پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے. اب جس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ، یعنی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے نا، یہ چمک کس طرح جلدی آ جاتی ہے، اس تیزی سے یہ پل صراط کو پار کر لیں گے. حالانکہ یہ کئی برس کی راہ ہے لیکن اتنی جلدی پل کو پار کر لیں گے. اور جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا. اور بعض تیز ہوا کی طرح اس پل کو پار کر لیں گے. کوئی ایسے پار کرے گا جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض ایسے پار کریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض ایسے پار کریں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے. یہاں تک کہ بعض شخص سوریل پر گھسٹتے ہوئے بھی پل کو پار کر لیں گے، اور کوئی چیونٹی کی چال چل کر پار کر لے گا. اس طرح حسب مراتب، جس کے جیسے اعمال ویسے ہی اس کی وہاں پل صراط پر گزرنے کی ترکیب ہوگی. اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے. اللہ ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے. وہ آنکڑے کیا ہوں گے، لٹکتے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ جس سے ناراض ہوا، اسے یہ آنکڑے کیا کر لیں گے، پکڑ لیں گے. مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے، اور بعض کو کیا کر لیں گے، یہ جہنم میں گرا دیں گے. اور یہ شخص جو جہنم میں گر گیا یہ ہلاک ہوا. یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا، بکمال گریا و زاری، اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے. سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت دیکھیے، کیسا عشق و محبت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور پل صراط کی آپ نے کیفیت سنی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ، سینکڑوں برس کی راہ، اتنا لمبا یہ پل. تو کتنا مطلب احتیاط کا معاملہ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گی. تنگ گلی ہو، راستے میں پتہ ہو کہ کیچڑ ہے اور نجاست ہے،
زہریلے جانور بھی ہے، تو کیسا بندہ بچتے بچتے گزرتا ہے، اور اندھیرا بھی ہو تو پل صراط پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نام کو نہیں ہے وہاں پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، ایسے پل پر فرمانے وجد کرتے گزر جا، کیوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوگا، سرکار دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھا، ایک اسی جگہ کیا، یعنی ایک پل صراط ہی کیا، حضور اس دن قیامت کے دن تمام مواطن، وطن کی جمع جگہ، تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو وہ حضور کوثر پر جلوہ فرمائے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا، غرض ہر جگہ انہی کی دعائی، ہر شخص انہی کو پکارتا ہے، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں، دوسروں کو کیا پوچھیے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بات ان کے ذمے، ان کو دو عالم کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے، مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہو جتنا ایک فرض نماز میں، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسا مقام، جس کے جیسے اعمال، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکتے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب جس کے جیسے اعمال، اس کی مثال یوں دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ دو شخص ہو رہے ہیں، ایک زخموں سے چور چور ہے، بیمار ہے بیچارہ، تو رات 6 گھنٹے کی ہے، ایک دوسرا شخص بھی ہے وہ تھکا ماندہ ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں، کوئی زخم نہیں، وہ بھی سو رہا ہے، تو جو زخموں سے چور چور ہے، جس کو بیماری ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے رات کا ایک ایک منٹ اس کے لیے ایک ایک سال کے برابر ہو جائے گا، اور رات اسے کاٹے نہیں کٹے گی، جبکہ وہ دوسرا جو تھکن سے چور چور ہے، اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، وہ سوئے گا، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا، یار ابھی تو سویا تھا، پلک جھپکنے میں صبح ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں بھی اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دن اس کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، جس پر تکلیفیں آ رہی ہوں گی تو اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہوگا۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا دیدار، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال، ہولناکیاں، احوال، حالات، احوال کہتے ہیں جو ہاتھی والے آسے نا، ہولناکیاں، اور احوال حالت کی جمع حالات، مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ جنت۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ جہنم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام میں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جنت وہ ایک ایسا مکان تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جن سے وہ راضی ہے ان کے لیے بنایا ہے، اور یہ ایک ایسا مکان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کا مظہر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر تھا جنت، اور یہ اس کے قہر و جلال کا مظہر ہے. جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے، وہ ایک شمع ہے. شمع شین میم ہا، شین میم ہا اور دو چشمیہ. تو جہاں تک انسانی خیالات تصورات جہاں تک پہنچے وہ کیا ہے؟ ایک شمع. شمع مانے تھوڑی سی چیز، قلیل، ادنا مقدار. اس کی بے شمار نعمتوں سے، یعنی انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ جہاں پر پہنچیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی اس کی گویا کہ قلیل مقدار انسانی تصورات اور خیالات بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بے شمار، لا تعداد. اسی طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے، اس کا تصور کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے. ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب، جہاں تک تصورات جاتے سوچ لے جائے اتنی زیادہ تکلیف ہے، لیکن وہ ادراک اور خیالات ایک جگہ جا کر ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب الامان والحفیظ. قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں اس میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے. قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے. یہ دعا تو روز ہی کرتے رہنا چاہیے دن میں بکثرت. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار کہہ لیں. اب یہ چند مطلب ہے کہ اجمالی ایک بیان کیا جا رہا ہے جہنم کے عذاب سے متعلق. اس سلسلے میں امیر اہل سنت مدعا ذیل العالی کے بھی بکثرت بیان آپ کو مل جائیں گے مکتبے سے. جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی تباہ کاریاں، جہنم کے موضوعات پر کئی بیانات امیر اہل سنت نے کیے ہیں، تو وہ بھی سنیں تو مزید معلومات حاصل ہو جائے گی. جہنم کے شرارے، پھول کہتے ہیں پتنگے کو، شرارہ بھی پتنگے کو کہتے ہیں. یعنی آگ کا جو پتنگا ہوتا ہے، آگ کی جو چنگاری ہوتی ہے، یہ کیا ہوں گے؟ اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے. پتنگے کا یہ حال ہے تو آگ کی شدت کا کیا مقام ہوگا؟
گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پے ہم لگاتار مسلسل آتے رہیں گے. آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، آگ کا. جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. اتنی شدت والی جہنم کی آگ. جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ جس پر یہ عذاب ہو رہا ہوگا سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے. سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا، ارشاد فرمائے گا اس سے کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ ورث کرے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا. یہ الست بربکم والے دن والے مقام پر جو میثاق ہوا تھا ساری ارواح انسانی سے، اس کا یہاں تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کی پشت اطہر سے جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے تھے سب کو نکالا گیا اور ان سے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تمہارا رب ہے. اس دن جو ان سے عہد لیا گیا تھا، یہ دنیا میں آ کر وہ روحیں جو کفر میں جا پڑی اس عہد کو بلا بیٹھی. اللہ نے تو فرما دیا تھا کفر نہ کرنا، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کر اس عہد کو جو کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ سب بھول گئے اور کفر کر بیٹھے. تو یہ اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تجھے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا. اب نہیں مانا تو عذاب. جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی، یعنی جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 برس مزید دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی. پھر 1000 برس تک مزید اس کو جلایا گیا یہاں تک کہ سیاہ کالی ہو گئی. اب وہ نیری سیاہ ہے، بالکل سیاہ. نیری کہتے ہیں صرف سیاہ، جس میں روشنی کا نام نہیں. اگر جہنم کی آگ میں کوئی تپش یا کوئی شدت والا معاملہ بالفرض نہ بھی ہوتا تو یہ اندھیرے والا عذاب بھی کوئی کم نہیں ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. سوئی کے نوکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو یہ اس کی شدت. اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ، نگران، ذمہ دار اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل، یعنی سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں. اور بقسم بیان کیا، یعنی یہ بات بھی قسم کھا کر بیان کی کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں. یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے. پھر بھی یہ دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. یہ آگ دعا کرتی ہے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے کہ اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے
آگ، دنیاوی آگ خود ڈرتی اور پناہ مانگتی. بے نمازی بکثرتیں، جھوٹ بولنے والے بکثرتیں، غیبت کرنے والے بکثرتیں، چغلیاں کھانے والے بکثرتیں، مسلمانوں کا دل دکھانے والے بکثرتیں، گناہ عام. دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے. حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو اس کی گہرائی کا آپ سنیے کہ 70 برس میں بھی وہ چٹان جہنم کی تہ میں نہیں پہنچے گی. اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے. اگر انسان کے برابر سیسا جو ہے وہ آسمان سے پھینکا جائے، کہاں کی طرف؟ زمین کی طرف، تو صبح مثلا پھینکا گیا تو رات کے شروع ہونے سے پہلے یعنی مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ سیسا جو ہوگا زمین پر پہنچ جائے گا. اور یہ کتنے برس کی راہ ہے؟ آسمان اور زمین کی 500 برس کی راہ. جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں دیکھیے کہ پتھر کی چٹان کو چھوڑا جا رہا ہے اور 70 برس میں بھی اس کی تہ میں نہیں پہنچ رہی. کتنی گہرائی ہے جہنم کی. پھر اس میں مختلف طبقات، درجے، وادی اور کنویں ہیں. بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے. یہ خود اس مقام کی حالت ہے. اگر اس میں کچھ عذاب نہ ہوتا یہی کیا کم تھا. صرف اتنی گہرائی ہونا اور اتنے طبقات کا ہونا، اتنی وادیوں کا ہونا، یہ کیا کم تھا. کفار کی سرزنش یعنی ان کی ملامت کے لیے، ان کو برا بھلا کہنے کے لیے کیا یہ کم تھا. اور طرح طرح کے عذاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رکھے. لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو پھر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. اتنا وزنی. وہ جب ماریں گے فرشتے تو کیا حال ہوگا. بختی، یہ ایک قسم کے اونٹ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے اونٹ ہوتے ہیں. بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش یعنی جلن، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے گی. اور ایک مرتبہ چھوڑ کر 1000 مرتبہ 1000 برس کے بعد پھر دوبارہ نہیں کاٹے گا، کاٹتا رہے گا. تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ، جو برتن کے سب سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو تلچھٹ کہتے ہیں. تیل کی جلی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جلا ہوا جو سب سے کھانے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ جلا ہوا ہوتا ہے. اس تیل کا جلے ہوئے کا اس میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو تیل کی جو جلی ہوئی تلچھٹ ہوتی ہے اس کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی. ابھی تو اس نے مطلب منہ کے قریب کیا کھال گر جائے گی. سر پر گرم پانی بہایا جائے گا. جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ انہیں پلائی جائے گی. خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا، یہ خاردار جو خاردار ہوتا ہے کانٹے دار، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش یعنی جلن اور بدبو سے تمام اہل دنیا کی وہ معیشت برباد کر دے. اتنا اس میں تکلیف ہے. اور یہ کیا ہوگا؟ خاردار کانٹے دار ہوگا، گلے میں جا کر پھندا ڈال لے گا. اور اس کے اتارنے کے لیے جب وہ گلے میں پھنس جائے گا تو وہ اتارنے کے لیے جہنمی پانی مانگیں گے. ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گلا کر اس میں گر پڑے گی. اور پیٹ میں جاتے ہی
وہ پانی جیسے ہی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ پھر شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف سے وہ آنتیں ساری کی ساری نکل جائیں گی۔ اور پیاس کیسی ہوگی ان کو؟ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے کریں گے، حالانکہ پانی آپ نے دیکھا کیسی شدت والا پانی ہے، لیکن اتنی سخت پیاس ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے کہ جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ تونس کہتے ہیں ایسی پیاس جو بجھے ہی نہ، تو اس طرح شدت سے وہ اس پانی پر گریں گے۔ یہ اس طرح کے مختلف عذاب میں کفار جو ہوں گے گرفتار ہوں گے۔ پھر کفار جان سے عاجز ہوگا، اب جان تو جاری ہے ہی نہیں، جان تو ختم ہی نہیں ہو رہی، عذاب کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ کیا کریں گے؟ عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے حضرت سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام، داروغائے جہنم، جو جہنم کے نگران ذمہ دار ہیں، ان کو پکاریں گے، کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ پکار سن کر 1000 برس تک جواب نہیں دیں گے ان کو۔ 1000 برس کے بعد پھر فرمائیں گے، پھر جواب دیں گے، مجھ سے کیا بکتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ پھر یہ کفار کیا کریں گے؟ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، رحمان، رحیم، رؤوف، اللہ کو اس کے رحمت والے ناموں سے پکاریں گے۔ 1000 برس تک یہ پکارتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی 1000 برس تک جواب ارشاد نہیں فرمائے گا۔ پھر فرمائے گا 1000 برس کے بعد، تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے، ابتداءً آنسو نکالیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، حقیقتاً خون کے آنسو، روتے 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 گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے، اتنا روئیں گے۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہ ہوں گی، یعنی ایسی بری ہوں گی، کریہ ناپسندیدہ، بری، ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا، ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے، ایک کندھے سے، شانہ کہتے کندھے کو، ایک شانے سے دوسرے کندھے تک، دوسرے شانے تک، تیز سوار جو تیز گھوڑا چلاتا ہو اس سوار کے لیے 3 دن کی راہ، یعنی 3 دن میں جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا ایک کاندھا اور دوسرے کاندھے کے درمیان فاصلہ، اور جسم جتنا لمبا، جتنا وسیع ہوگا، عذاب اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایک ایک داڑھ، اب داڑھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہنمیوں کی داڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع، 42 گز ہوگی کھال کی موٹائی۔ زبان جہنمی کی 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی، جہنمی کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو زمین پر رکھ کر بندہ بیٹھتا ہے، تو وہ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینہ تک، اتنا اس کا لمبا ہوگا، اور وہ جہنم میں منہ سکیڑے ہوں گے، منہ ان کا سکڑا ہوا ہوگا، پر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا، اوپر کا ہونٹ جو سکڑ کر وہ بیچ سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا جو ہونٹ ہوگا وہ لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ایسی خطرناک اور خوفناک ان کی شکل ہوگی۔ تو اس سے یہ ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی،
کہ یہ شکل انسانی شکل کیا ہے؟ احسن تقویم، اچھی بہترین صورت ہے یہ، اور اللہ عز و جل کو محبوب ہے انسان کی شکل۔ کیوں محبوب ہے؟ کہ اس کے محبوب کی شکل کے مشابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے محبوب کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا، تو یہ شکل اللہ تبارک و تعالی کو اس لیے محبوب ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو بھی اسی شکل میں پیدا فرمایا، یعنی انسانی شکل میں۔ بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو یہاں ابھی بیان کیا گیا، انسانوں والی شکل ان کی نہ ہوگی، ایسی ڈراؤنی اور خوفناک شکل ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اس صندوق میں، اور اس پر آگ کا قفل تالا لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا قفل تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یہ تنہائی کا عذاب مزید، آگ کا عذاب اپنی جگہ پر، تنہائی کا مزید، اور یہ عذاب بالا عذاب ہے، عذاب کے اوپر عذاب، اور اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں وہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جتنے اہل ایمان جن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، تو جب وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اب جنتی جنت میں پہنچ گئے سارے کے سارے، اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا، یعنی کفار، منافقین، مرتدین۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا منادی، پکارنے والا پکارے گا، جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے، اہل جنت کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت بن جائے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ جو مینڈا لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ وہ مینڈا جو ہوگا، وہ جو موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ منادی کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب تمہیں مرنا نہیں۔ یہ ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی، اب تو جنت کی نعمتوں سے ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہے۔ اور اے اہل نار، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی، اور ان کے لیے یعنی جہنمیوں کے لیے غم بالا غم، تکلیف تو تکلیف، عذاب تو عذاب، پھر اس پر موت بھی نہیں آنی۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا، عافیت کا دین، دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں۔ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے کیا عذاب کی کیفیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر بہت مہربان ہے۔ ان کو جو ان کے شامت اعمال کے سبب عذاب ہوگا تو اس کو بھی پردے میں رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے اصلاح انشاءاللہ عز و جل۔ ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے
ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے، اور کسی ایک ضروری دینی کے انکار کو کیا کہیں گے؟ کفر۔ مان لینے کو، ان ضروریات دین کے مان لینے کو کیا کہہ دیں گے؟ ایمان۔ اور ان کا انکار، خواہ ایک کا انکار کرے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر۔ اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن ایک کا انکار کر دیا جب بھی وہ کفر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد، یہ ایمان، یہ عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہاں کہا گیا خاص اور عام، دین کے وہ مسائل جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، یہ خاص و عام کہا گیا نا، تو عام، عوام سے مراد کون سے لوگ ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ عوام سے مراد یہ نہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ تو وہ مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علم دین کے مسائل، دینی مسائل کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، عوام سے مراد وہ، عوام سے مراد وہ نہیں کہ جو کوردہ، جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو کوردہ کہتے ہیں، اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ عوام، ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو عوام سے مراد وہ لوگ نہیں، عوام سے مراد کون سے لوگ؟ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور مسائل علمیہ ان سے سیکھتے ہوں، ان کو شوق سے حاصل کرتے ہوں، وہ عوام۔ خواص سے مراد علماء۔ تو ایسا طبقہ کہ جو عوام علماء کی صحبت میں رہتا ہو اور جو علماء ہیں، تو وہ ضروری باتیں جو عوام اور خواص جانتے ہوں ان کو کیا کہیں گے؟ ضروریات دین۔ اچھا، ایسے لوگ جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور کوردہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یا پہاڑوں پر رہتے ہیں، علماء کی صحبت سے محروم ہے جو، ان کا کیا ہوگا؟ ایسے لوگ عوام نہیں کہلائیں گے۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا، وہ اگر نہیں جانتے کسی ضروریات دین کو، تو ان کے نہ جاننے سے وہ ضروری چیز غیر ضروری نہیں ہو جائے گی، وہ ضروری ہی رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے، ان کو مطلب کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروریات دین کو غیر ضروری نہیں کر دے گا، تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہو، انکار نہ کریں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہو، اجمالی ایمان ان کے لیے کافی رہے گا، اتنا اعتقاد رکھتے ہو کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہو، تو ان کے لیے ایمان کے لیے کافی رہے گا۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، دل سے کسی چیز کی تصدیق کر دینا، دل سے ضروریات دل کی تصدیق کر دینا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ دل سے اعمال بدن تو اصلاً جزء ایمان نہیں۔ جو اعمال بدن ہوتا ہے نا، ہاتھ سے عمل جو کیا جائے، یا پاؤں سے کوئی عمل کیا جائے، یا آنکھوں سے کوئی عمل کیا جائے، یا زبان سے کوئی عمل کیا جائے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ سارے کے سارے اعمال کس سے کیے جاتے ہیں؟
اعضائے بدن سے کیے جاتے ہیں تو ان کا تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ. یعنی یہ ایمان کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، ایسا نہیں. کیونکہ ایمان صرف کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے. اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں ہے. ایمانیت کے حوالے سے یوں تعلق ہے کہ اگر ان کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن کرنے کے اعتبار سے ایمان سے ان کا تعلق نہیں. اگر نہیں کرتا تو اس کا ایمان سلامت ہی ہے، نہ کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب رہا اقرار. سوال یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے تصدیق کرنے کا ضرورت ہے دین. تو کیا اقرار زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے. اقرار میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مؤمن ہے. مثلا رات کو کوئی کافر سویا، سونے سے پہلے اس نے ایمان اسلام کی حقانیت اس پر ظاہر ہوئی، کسی بھی ذریعے سے اس پر ظاہر ہو گئے. مثلا کسی نے اس پر انفرادی کوشش کی، اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، مدنی قافلے کا مسافر وہاں پہنچا، اس کو دعوت دی میں اسلام قبول کر لے، کو سمجھایا اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، ایمان لے آئیں گے تو جنت ملے گی اور کفر پر مر گئے تو جہنم. اس طرح اس کو اس نے سمجھایا انفرادی کوشش کے ذریعے. وہ اس وقت نہیں مانا، چلا گیا. رات کو جب اس کی باتوں کو وہ دوڑا رہا تھا ذہن میں، یار بات تو وہ صحیح کر رہا تھا. اس طرح اس نے اپنے دل کو تیار کیا اور وہ اسلام لیا. اس نے اپنے دل میں اس بات کی یعنی اسلام کی حقانیت کا اقرار اس نے کر لیا دلی دل میں. پھر زبان سے اس کو بولنے کا موقع نہیں ملا بیچارے کو، تو یہ عند اللہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا. اگرچہ کہ ہمیں اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے، ہم اس سے معاملہ وہی رکھیں گے تو کفار سے رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایمان مرنے سے پہلے ہی لے آیا تھا تو اللہ کے نزدیک یہ مومن ہے. اس کے ایمان کا اظہار قیامت کے دن کیا جائے گا. تو اقرار میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ وہ مؤمن ہے. اور اگر اس کو موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کیا کہیں گے؟ اس کو کافر کہیں. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا یعنی وہ اسلام لے آیا، دل سے اس نے تصدیق کر لی اسلام کی، اپنے آپ کو ساری جو معاملات ہیں وہ کر لیے، لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا کہ کلمہ پڑھ کے سنا تو مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، کسی نے مطالبہ نہیں کیا اس سے، تو احکام دنیا میں کیا سمجھا جائے گا؟ کافر سمجھا. اس کے اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا نا، کسی کو ظاہر ہی نہیں ہوا. نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے، مگر عند اللہ وہ مومن ہے. اگر کوئی امر خلاف اسلام اس نے ظاہر نہ کیا ہو، یعنی اس سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوئی جو اسلام کے خلاف ہو. مثلا اس نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو اسلام لانے کے بعد، یا کوئی کفر نہ بک دیا ہو، اس طرح کوئی ایسا معاملہ اس نے نہ کیا ہو تو وہ عند اللہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا. لیکن چونکہ اظہار اسلام کا مطالبہ اس سے کسی نے کیا نہیں تو دنیاوی احکام میں اس کے ساتھ کافروں والا ہی برتاؤ کیا جائے گا. عند اللہ وہ مومن ہے. ضروریات دین کا انکار. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ کہ باقی باتوں کا وہ اقرار کرتا ہو. یہ پیچھے مسئلہ تھا، اسی کی وجہ سے وضاحت ہے. اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار کیا ہے، دل میں انکار نہیں، وہ بھلے یہ کہے کہ دل سے تھوڑی کہا، میں نے زبان سے کہا، زبان سے کہہ دیا حکم لگ جائے گا اس پر. کیوں کہ بلا اکراہ شرعی. اکراہ شرعی کی تعریف ابتداء بیان کی گئی تھی کہ کسی کو ایسی دھمکی دی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دینے کی یا اس کو جان سے مار دینے کی صحیح دھمکی دی گئی اور وہ
جس کو دھمکی دی کہ وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ایسا یہ کر لے گا اگر میں نہیں کروں گا اس کی بات پر عمل. بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے اسلام کی کہ اس نے ایسے فٹافٹ کلمہ کفر بول دیا, دل میں کہتا ہے کہ دل سے نہیں بولا, تو تم نے بولا ہی کیوں؟ تیرے دل میں اتنی وقت ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. جب چاہے انکار کر دیا. اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں. یہ تو ایک ایسی تصدیق کا نام ہے ایمان کہ اس کے خلاف تو تھوڑی سیدھی ذرے برابر بھی, اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے خلاف. ایمان ایمان, کفر کفر. وہ انشاءاللہ معاملات میں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب. جی, مسلمان کو کافر کہنا نہیں, سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. سوال یہ ہے کہ اگر دوست احباب میں یا آفس وغیرہ جہاں پر بھی آپ کی جہاں پر وقت گزرتا ہے وہاں پر کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ مطلب اس سے کتنی حد تک بات کرنی چاہیے, کتنے اس سے بچنا چاہیے؟ اس سے جب بھی بات کی جائے اس کو یہی کہا جائے کہ اسلام قبول کر لیں. اور ویسے ضرورت جیسے آفس وغیرہ کا ہے تو اس میں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں یا اس سے کتنا مطلب بچنا چاہیے؟ اس سے کوئی ایسی غیر ضروری بات نہ کی جائے کہ جس سے اسے فری شپ ہو جائے. اس کو جب بھی دعوت دی جائے اسلام کی دعوت دی جائے, آپ اسلام قبول کرنا, اسلام قبول کرنا. یہ پوچھ رہے تھے کہ بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان کے باہر کہ جہاں مسلمان کہلانے والے لا علمی کی بنا پر اپنے گھروں میں بت رکھتے ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. شریک کفر و شرک ہے. کفر و شرک یہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ عز و جل